بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور ذکر کیجئے عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا۔ قوم عاد کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا نبی اکرم کی تسلی کے طور پر کہ یہ کفار مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو آپ اس پر غم مت کیجئے، بلکہ ما قبل کے انبیاء اور ان کی قوموں کے حال کو یاد کیجئے کہ انہوں نے بھی اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ یہی کیا، بلکہ اس سے بھی بدتر سلوک انہوں نے کیا۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر عذاب نازل ہوا، تو جو حال ان قوموں کا ہوا تھا وہی حال ان لوگوں کا بھی ہونے والا ہے، یا تو اسی دنیا میں، اور اگر دنیاوی عذاب ان پر نہیں بھی آیا، آخرت میں ان کو سخت عذاب کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ أَنذَرَ قَوْمَ أَحْقَافَ، یہ ایک وادی کا نام ہے جو یمن میں ہے۔ کہاں؟ یمن میں ایک وادی کا نام ہے جو ریت کے ٹیلوں پر آباد ہے، ٹیلوں پر آباد ہے، کہ یہ اس جگہ پر یمن میں ایک جگہ پر رہتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ ایک وادی ہے جو عمان اور مہرا کے درمیان ہے، ایک وادی کا نام ہے، یعنی جو ریت کے ٹیلے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرت ہود کو یاد کیجئے، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اور کتنے ڈرانے والے، کتنے رسول ان سے پہلے اور ان کے سامنے گزرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء اور رسول ان کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجے۔ حضرت ہود سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیجا، اور ان کے بعد بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے گئے۔ حضرت ہود سے پہلے جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، حضرت شیش ہیں، حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ وہ انبیاء ہیں جو حضرت ہود سے پہلے تشریف لائے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بعد جو انبیاء اکرام تشریف لائے ان میں حضرت صالح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور دیگر وہ تمام انبیاء اکرام جو بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ کتنے انبیاء اکرام پڑھا آپ نے؟ 4000، ایک بعد میں 70,000، کتنے انبیاء اکرام بنی اسرائیل میں تشریف لائے، وہ سب ان کے بعد کے انبیاء ہیں، سب کو ان کی اقوام کی جانب بھیجا گیا، لیکن سب کا حال یہی تھا کہ یہ ان کی نافرمانیاں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے بعضوں کو تو قتل بھی کیا گیا، بعض کو قتل کیا گیا، اور سب ایک ہی بات کی دعوت و تبلیغ کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہی حضرت ہود نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، ہے نا، کہ اگر تم غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت میں لگے رہتے ہو، تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے۔ بات سمجھ گئے بیٹا؟ دیکھو، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا۔ اذ الى آخری بدل اشتمال، اور یہ اذ آخر تک بدل اشتمال ہے۔ انذر قومہ، جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو، خوفہ بالاحقاف، احقاف میں، واد بالیمن بھی منازلہم، یمن کی ایک وادی ہے جہاں پر ان کے مکانات ہیں، گھر ہیں۔ وقد خلت النذر، اور گزر چکے اس سے پہلے ڈرانے والے، مزد الرسل من بین یدیہ ومن خلفی، ان سے پہلے اور ان کے سامنے، اے من قبل ہود، یعنی ہود سے پہلے اور ان کے بعد، لا اقوامہم، اپنے اقوام کی جانب، انا بان لا کر بتایا کہ یہ ان مصدریہ ہے یا مخففہ ہے ثقیلہ سے۔ قال، کہا، اللہ لا تعبدوا الا اللہ، تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی۔ وجملۃ وقد خلت معترضہ، اور یہ جو آیا نا وقد خلت النذر من بین یدیہ، یہ جملہ معترضہ ہے۔ انی اخاف علیکم، یہ حضرت ہود کا قول ہے کہ میں تم پر خوف کرتا ہوں، ان عبدتم غیر اللہ، اگر تم اللہ کے غیر کی عبادت کرو، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ قالو، تو یہ لوگ بولے، کون؟ قوم ہود کے لوگ، عاد کے لوگ بولے حضرت ہود سے، کہا اجیتنا لتافکنا عن آلہتنا،
انا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو. انا افک اس کا معنی تھا جھوٹ بولنا، افک کا معنی تھا جھوٹ، لیکن اس کا ان اگر سے لائے تو اس کا معنی تھا برگشتہ کرنا. کیا؟ برگشتہ کرنا. لتعفکنا عن آلہتنا، کہ تم اس لیے آئے ہو کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کر دو، ان کی عبادت سے ہمیں پھیر دو. فاتنا بما تعیدنا، تو وہ لے کر آؤ جس کا ہمیں وعدہ کرتے ہو، جو ہمیں بتاتے ہو، جس سے ڈراتے ہو، کہ ہمیں بار بار یہ کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا. تو اس عذاب کو جو تم وعدہ کرتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اس عذاب کو لے کر آؤ. اگر اس بارے میں تم سچے ہو نا کہ وہ عذاب ہم پر آ کر رہے گا، تو وہ عذاب لے کر آؤ، لے کر آؤ. قالوا، تو وہ بولے اجیتنا لتعفکنا عن آلہتنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو لتعفکنا عن آلہتنا، کہ ہمیں پھیر دو ہمارے معبودوں سے، لتصرفنا عن عبادتها، کہ ہمیں پھیر دو ان کی عبادت کرنے سے. فاتنا بما تعیدنا، تو لاؤ وہ جس کا وعدہ کرتے ہو، من العذاب، عذاب ان کی عبادت کرنے پر. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، فی انہ یاتینا، اس بارے میں کہ وہ عذاب ہم پر آئے گا. قال ہود، تو حضرت ہود نے فرمایا انما العلم عند اللہ، اس بات کا صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے کہ تم پر کب عذاب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت تم پر عذاب نازل ہوگا، کب آئے گا یہ تو اللہ جانتا ہے. البتہ ہاں مجھے یہ بتایا گیا ہے وحی کے ذریعے اللہ کی جانب سے کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، تو میں تو صرف اسی کو تمہیں بتا رہا ہوں. ابلغکم ما ارسلت به الیکم، میں تو وہ تم تک پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں سمجھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نیری جہالت میں ہو، ہے نا، تم جہالت برت رہے ہو، جہالت میں پڑے ہوئے ہو، تم سمجھنے والے نہیں ہو. قال، حضرت ہود نے فرمایا انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے. هو الذی یعلم متى یاتیکم العذاب، وہی جانتا ہے کب تم پر عذاب آئے گا. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اور میں تم تک وہ پہنچانے والا ہوں جو جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو. بِإِسْتِعْجَالِكُمْ الْعَذَابَ، عذاب کو جلدی کر کے تم جہالت میں ہو. کیا تم ہی کہتے ہو نا کہ عذاب جلدی لاؤ، کہاں ہے عذاب؟ تو اس عذاب کی جو تم جلدی کر رہے ہو، اس میں تم جہالت میں پڑے ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جب ان پر عذاب کا وقت قریب آیا تو اللہ کی جانب سے ان پر ایک بادل آیا، بادل، اور ایسا بادل تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کے اطراف میں، افق میں پھیلنے لگا. افق میں وہ بادل پھیلنے لگا، اور ان کی جو وادی تھی احقاف، ہے نا، جو ان کی وادی تھی نا، یمن کی وادی تھی جس جگہ پر ان کے مکانات اور گھر وغیرہ بنے ہوئے تھے، وہ بادل ان کی طرف آنے لگا. تو یہ خوش ہوئے کہ ارے بادل آ رہا ہے، بارش پڑنے والی ہے نا، پانی برسے گا، بارش نازل ہوگی، مزہ آئے گا. یہ اس کو دیکھ کر خوش ہوئے. قال ھذا عارض ممطرنا، کہا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسانے والا ہے، بارش برسانے والا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بھی، یہ عذاب ہے، بادل نہیں ہے. بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی میں تھے، ہے نا. اب یہ قول یا تو اللہ تعالیٰ کا ہے بل ہوا مستعجلتم بھی، یا حضرت ہود کا ہے. حضرت ہود نے کہا تھا یہ بارش نہیں ہے، یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. یہ بادل نہیں ہے بلکہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، جلدی کر رہے تھے. ریحٌ، بادل ہی نہیں ہے، ایک آندھی اور طوفان ہے. کیا؟ ریحٌ، ہوا ہے، ایسی ہوا. ریحٌ ما کیا فیہا عذاب علیم، ایسی ہوا کہ جس میں دردناک عذاب ہے. ایسی ہوا ہے، ایسا طوفان ہے کہ جس میں دردناک عذاب ہے. کیسی ہوا؟ تدمر کل شیء بامر ربها، جو ہر چیز کو ہلاک کر دے گی اپنے رب کے حکم سے، ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. ایسی ہوا اور ایسا طوفان ہے جو سب کو ہلاک کر کر رکھ دے گی. فاصبحوا لا یرى الا مساکنهم، تو اس حال میں ہو گئے کہ صرف اور صرف ان کے گھر اور ان کی بستی نظر آتی تھی، رہنے والا کوئی نظر نہ آتا تھا. ارے بھائی بات سمجھ آ گئی؟ ان پر عذاب نازل ہوا، اور اس طریقے سے وہ ہوا ان پر آئی کہ ہوا جب چلتی تھی تو ریت اڑتا تھا، ریت وہ ان کی آنکھوں میں ریت جاتا تھا، تو جس کی بنیاد پر یہ دیکھ بھی نہیں پاتے تھے. اور آسمان و زمین کے درمیان ہوا ان کو اڑائے پھرتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ ہوا کسی چیز پر چلتی تھی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی. ریزہ وما کیا اتت
سورہ زاریات میں ایک آیت کریمہ ہے، رمیم وغیرہ کا ذکر ہے، اس میں بالکل ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیتی تھی، اس طریقے سے ان پر وہ ہوا چلتی تھی، یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنی طرف اس عذاب کو آتے دیکھا تو انہوں نے اپنے کمروں میں اپنے آپ کو بند کر لیا، نہ دروازوں کو بند کر لیا، لیکن ہوا کے جھٹکے سے وہ دروازے ٹوٹے اور ان کو سب کو باہر نکالا اور سب کو ہلاک کر دیا گیا تھا کہ ایک بھی ان میں سے باقی نہ بچا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ باقی رہے تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ ایک روایت کے مطابق وہ 4000 لوگ تھے جو ان پر ایمان لے آئے تھے، اور جب وہ ہوا چل رہی تھی تو ان ایمان والوں پر اور حضرت ہود کے متبعین لوگوں پر وہ بہت نرم اور ٹھنڈی اور عمدہ قسم کی ہوا لگتی تھی، ہے نا، اور جب ان لوگوں پر آتی تھی جو ان کے نافرمان تھے تو ان سب کو وہ ہلاک کر دیتی تھی۔ تو یہ حضرت ہود کا ایک معجزہ تھا کہ ایمان والوں کے لیے وہ بہت نرم اور ٹھنڈی ہوا معلوم ہوتی تھی، اور جو ایمان والے نہیں تھے ان کے لیے وہ سخت اور ہلاک کرنے والی ہوا اور ایک طوفان کی شکل میں تھی۔ سمجھ بیٹا کتنے دن رہا بیٹا؟ 1 ہفتے تک مسلسل ان پر یہ عذاب رہا تھا۔ کتنا؟ 1 ہفتے تک۔ سورہ قارعہ پڑھو، سورہ قارعہ، سورہ حاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ آگے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام۔ کتنے دن؟ 7 دن 8 راتیں مسلسل ان پر یہ عذاب رہا تھا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام۔ کیا آگے؟ حسوما فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ چونکہ بیٹا یہ اپنے بہت لہیم شہیم ہوتے تھے نا، بہت لمبے تڑنگے، پیڑ کی برابر لمبے لمبے، تو جب ان سب کو ہوا اڑا رہی تھی نا آسمان میں، فضا میں، اور جب ان کو زمین پر پلٹ کھا، ایسے پڑے ہوئے تھے لمبے چوڑے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں۔ کھجور کا درخت کتنا لمبا ہوتا ہے اور اس کو زمین سے کاٹ کر ایسے ڈال دیا جائے کتنا لمبا نظر آتا پڑا ہوا، ایسے یہ سب کے سب پڑے ہوئے تھے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے اس عذاب کا ذکر فرمایا اور ان کو دعوت و تبلیغ کرنے کا ذکر کیا، جس کا ذکر ماقبل میں شاید گزر بھی چکا ہے۔ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی چنگاڑ سے، ایسے عذاب سے قوم سمود اور قوم عاد پر عذاب آنے والا ہے، آیا تھا۔ دیکھو بادل ان پر آیا تھا، چونکہ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ یہ بادل برسانے والا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ بارش والا بادل نہیں تھا بلکہ تو عذاب کا بادل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب کبھی بادل آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر بادل کو دیکھتے اور پھر آپ اندر تشریف لے آتے، پھر آپ باہر نظر دوڑاتے اور جب بارش ہونے لگتی تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے، اس وقت تک آپ غمگین رہتے تھے۔ تو عائشہ فرماتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ، جب بادل آتے ہیں تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، آپ پریشانی کے عالم میں کیوں رہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ بارش برسانے والے ہیں یا عذاب لانے والے ہیں، اس لیے کہ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ اسی طریقے کے بادل کے ذریعے آیا تھا۔ فلما رأوہ، تو جب انہوں نے اس کو دیکھا، ہو زمین کا مرجع وہی ماں کا بیان ہے، یہ ما هو العذاب، یعنی جو عذاب ان پر آیا، عارضا مستقبل اودیتہم، بادل جو ان کی وادیوں کی طرف آتے ہوئے، ہے نا، جو ان کی وادیوں کی طرف متوجہ تھا، عارضا کا معنی سحابا بادل، عارض فی افق السماء جو پھیل گیا آسمان کے اطراف میں، مستقبل اودیتہم ان کی وادیوں کی طرف متوجہ، قالوا تو یہ لوگ بولے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہمیں برسانے، ہم پر بارش کرنے والا ہے، ای ممطر ایانا۔ قال تعالی، اللہ نے فرمایا بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی میں تھے، من العذاب عذاب، ریح یہ بدل ہے، مما سے بدل ہے، ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی ہوا ہے کہ جس میں دردناک عذاب ہے مولم، تدمر تہلک کل شیء، یہ ہلاک کر دے گی ہر چیز کو، مرت علیہ کہ جس پر بھی گزرے، جس پر بھی یہ گزرے، بامر ربها اپنے رب کے امر سے، بارادتی اس کے ارادے سے، اے کل شیء اراد اہلاکہ، یعنی ہر اس چیز کو ہلاک کر دے گی جس کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ فاہلکت رجالہم، تو اس نے ان کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، اموال کو، سب کو ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ بانطارت بذالک بین السماء والارض، بئی طور کہ وہ ان سب کو آسمان و زمین کے درمیان اڑاتی تھی ہوا، ومزقتہ سب کو چورا چورا کر دیتی تھی، وبقی ہود ومن آمن معہ، اور وہ باقی رہے جو حضرت ہود کے ساتھ ایمان لے آئے تھے،
فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو وہ ایسے ہو گئے کہ نظر نہیں آتے تھے مگر ان کے گھر، یعنی صرف اور صرف ان کے مسکن، ان کے گھر اور ان کی آبادیاں نظر آتی تھی، رہنے والا کوئی نظر نہ آتا۔ کذالک ایسے ہی کما جزینا ہم، جیسے ہم نے انہیں جزا دی، نجزی القوم المجرمین، ہم جزا دینے والے ہیں مجرم قوم کو۔ یہ خطاب کفار مکہ سے ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تم تو راستے میں جب سفر کرتے ہو ہے نا، اور یمن کا یا دوسرے ملک کا جب سفر کرتے ہو تو تم دیکھتے ہو کہ آج اس جگہوں پر کس طریقے سے کھنڈر پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پر کوئی رہنے والا نظر نہیں آتا، تو تم اس میں غور و فکر تو کرو کہ کس قدر قوت اور طاقت والے وہ لوگ تھے، کتنی اللہ رب العزت نے انہیں علم و حکمت اور دانائی دی تھی۔ تو جب ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، چونکہ ان کا قوم مجرم تھی، ایسی تم بھی مجرم قوم ہو، تمہیں بھی ہلاک کیا جائے گا، غیر ان کے علاوہ کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور ہم نے ان کو قدرت دی تھی، کیا کہ ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دی تھی جو تمہیں تو دی بھی نہیں ہے، کیا کہ کتنے طاقتور وہ لوگ تھے، کتنی لمبی عمر کی عمریں ہوتی تھیں، کس قدر عظیم جسم والے وہ لوگ ہوا کرتے تھے، کیسی کاریگر ہوتے تھے کہ پوری پوری پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنا لیتے تھے، پورے شہر آباد کر لیتے تھے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہارا بھی یہی ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور ہم نے انہیں قدرت دی، فی ما اس میں، فی الذی یعنی اس میں، ان نافیہ ہے یا زائدہ ہے، ان مکناکم فی یعنی ان میں قدرت دی کہ جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی ہے اے اہل مکہ، من القوت والمال، مال اور قوت، کہ تم سے زیادہ طاقت بھی ان کے پاس تھی، تم سے زیادہ مال بھی تھا۔ وجعلنا لهم سمعا، اور ہم نے ان کے لیے کان بنائے، اسمع کے معنی میں سمعن، وابصارا اور ان کے لیے کیا ہے آنکھیں، وافئدۃ اور قلوب دل بنائے، فما اغنى عنهم سمعهم، تو ان کے کانوں نے، ان کی آنکھوں نے، ان کے دلوں نے انہیں نہ بچایا یا کوئی فائدہ نہ دیا، من شیء کچھ بھی، اے شیئا من الاغنا، ومن زائدہ، اور من زائدہ ہے، از معمولۃ لاغنا، اور از جو ہے نا، از ارے از آیا بیچ میں، یہ اغنا کا معمول ہے، وہ اشربت معنی تعلیل، اور یہ تعلیل کے معنی کو شامل ہے، تعلیل کے معنی کو شامل ہے۔ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اور یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، حججہ البینہ یعنی اس کی بین اور ظاہر آیات کا انکار کرتے تھے۔ وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان پر نازل ہوا، گھیر لیا ان کو ان چیزوں نے، یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا وہ عذاب، یعنی جس عذاب کے بارے میں ہنس ہنس کر اور ٹھٹا کر کر کے کہتے تھے لاؤ کہاں ہے وہ عذاب، تو اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ ٹھیک ہے۔